سامعین آداب، آج ایک بار پھر ہم حاضر ہو گئے آپ لوگوں کے لیے ایک کہانی لے کر، مگر آگے پڑھنے سے پہلے ہم ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہیں گے۔ کسی بشر میں 1000 خامی اگر جو دیکھو تو چپ ہی رہنا، کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا۔ اب بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے ندامت کے آنسو۔ ایک کوا تھا، جانتے ہیں وہ بہت ناشکرا تھا۔ پیٹ بھرا ہوتا اس کا، پھر بھی اسے یہ ملال رہتا، کاش مجھے اور اچھا کھانا مل جاتا۔ موسم اچھا ہوتا تب بھی اس کا دل کہتا، کاش بارش ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ اونچی اڑان بھرتا، پھر بھی اس کی تمنا کا آخر نہیں ہوتا۔ اکثر جہاز کو اڑتے دیکھ کر سوچتا، میں بھی اس کے برابر میں اتنی ہی اونچی اڑان بھرتا۔ آج صبح صبح وہ اکیلا بیٹھا سوچنے لگا، اب اس جگہ سے میرا دل اکتا چکا ہے، کیوں نہ کسی پہاڑی علاقے میں چلا جائے جہاں اونچے اونچے پہاڑ ہوں، برف گرتی ہو اور بہت ہی لذیذ کھانے کو ملے۔ بس پھر کیا تھا، یہ سوچتے ہوئے وہ اس جنگل سے اڑ چلا۔ کئی دن اڑتا رہا اور آخر میں اپنی پسند کی جگہ جا پہنچا۔ یہاں برف سے ڈھکے پہاڑ تھے۔ اب مشکل یہ تھی وہ اپنا ٹھکانہ بنائے تو کہاں بنائے؟ برف تو اسے اپنے اندر ایسا سمیٹ لیتی کہ وہ اسی میں جم کر مر جاتا۔ لیکن وہ ضدی کوا کہاں تھا ماننے والا، جیسے تیسے کر کے وہ پہاڑ کے نچلے حصے میں دبک کر بیٹھ گیا۔ وہاں برف نہیں تھی۔ رات بھر اس کی ٹھنڈ سے کپکپاتے گزری۔ صبح ہوئی، وہ ہلکی دھوپ نکلی، برف کچھ پگھلنے لگی تو اس نے راحت کی سانس لی۔ پاس ہی جھرنے سے بہتا پانی پیا اور ایک بار پھر کھانے کی تلاش میں اڑان بھری۔ اڑتے اڑتے وہ بہت دور نکل گیا۔ کافی دیر بعد اسے ایک ہوٹل نظر آیا۔ اس نے دیکھا کچھ لوگ کھانا کھا رہے ہیں اور وہیں پاس میں ڈسٹ بن میں بچا کھچا کھانا بھی پڑا ہے۔ بس پھر کیا تھا، اس نے چاروں طرف دیکھا اور کوڑے کے ڈھیر پر پڑا تھوڑا بہت کھایا۔ اسے اچھا نہیں لگا، سوچنے لگا اس سے اچھی زندگی تو میری وہاں جنگل میں تھی جہاں میں پہلے رہا کرتا تھا۔ کھلی ہوا میں سانس لیتا، اپنی من مرضی کا کھاتا، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، نہ سردی کا احساس نہ کھانے کی فکر۔ اب اسے محسوس ہوا جیسے اس نے بہت بڑی غلطی کی یہاں آ کر۔ وہ پچھتانے لگا، اب تک سورج بھی ڈوبنے کو تھا، واپس کیسے جاتا اپنی پرانی جگہ؟ سو اس نے سوچا آج رات اور کاٹ لوں برف کی وادیوں میں، صبح ہوتے ہی اڑان بھروں گا۔ یہ سوچ کر وہ واپس پہنچا۔ سفید برف سے ڈھکے پہاڑ کے بیچ چھپنا چاہا، لیکن کہیں بھی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتا۔ لیکن رات تو گزارنی ہی تھی نا۔ کانپتے ٹھٹرتے وہ اڑنے لگا، پہاڑ کا چکر لگاتا رہا اور پھر جیسے ہی ہلکا ہلکا اجالا ہونا شروع ہوا وہ اڑ چلا اپنے پرانے ٹھکانے پر۔ وہاں پہنچ کر اس نے چین کی سانس لی، مگر کچھ دن بہت بیمار رہا اور جب ٹھیک ہوا تو اپنا حال دل اس نے اپنی دوست مینا کو بتایا تو مینا بولی، جب جاگو تبھی سویرا۔ اب سمجھ میں آیا تمہاری؟ اللہ جو دے اسے اپنا مقدر سمجھو، کیونکہ تم نہیں جانتے تمہارے حق میں کیا بہتر ہے، وہ جانتا ہے تمہیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں۔ ہم پرندوں کو جو رب نے دیا اس میں ہماری بہتری چھپی ہوتی ہے، اور اسی طرح حال انسانوں کا بھی ہے، جو رب انسانوں کو نہیں دیتا اس میں ان کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ مینا کی بات کوے کی سمجھ میں اب آ چکی تھی، تبھی تو وہ آنسو بھری آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ کر سوچ رہا تھا، ہم سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں اس دنیا میں بھی اچھی طرح رکھ اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اب وقت ہے آپ لوگوں سے الوداع کہنے کا۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے کسی نئی کہانی یا قصے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔